بچپن سے ایک خواب میرے ساتھ ساتھ چلا۔ ایک سفر میں نے پاکستان سے کینیڈا کا کیا۔ جب میں یہاں آئی تھی کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن اللہ نے اتنا نواز دیا جس کا مجھے تصور بھی نہیں تھا، جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی میں ایک سائیکل کے لیے رویا کرتی تھی، آج اللہ نے مجھ کو گاڑی بھی دی۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے خواب کہاں کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے اللہ پہ اعتبار کیا، اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کی، اللہ سے باتیں کی۔ میں نے جب اللہ سے اپنی دل کی بات کی، اللہ نے میرے مسائل ایسے سالو کیے جیسے کوئی غیبی امداد آ جاتی ہے۔ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، میں تو سمجھتی ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں اپنے آگے پیچھے جب بھی دیکھتی ہوں مجھے گناہ ہی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم اتنا ہے کہ زندگی ساری سجدے میں بھی گزر جائے تو کم ہے۔ آج کرتے ہیں کچھ دل کی باتیں۔ سادہ سی زندگی تھی، سادہ سے خواب تھے میرے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی کہاں لے کے جائے گی، لیکن اللہ نے یہاں کا سفر لکھا تھا۔ پاکستان چھوڑ کے میں کینیڈا آ گئی، آج سے تقریباً 26 سال پہلے۔ سونر مجھے یہاں پہ آئے 26 سال ہو جانے ہیں، جس میں سے میں نے آدھا ٹائم ٹورنٹو میں گزارا اور آدھا یہاں مسیساگا میں۔ شروع میں اپارٹمنٹ لائف گزاری، اس کے بعد گھر میں۔ ہر انسان زندگی میں ایک اپنا گھر ہی بناتا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی دیکھ لیں، امیر ہو غریب ہو، اپنے رہنے کے لیے ایک گھر ساری زندگی میں بناتا ہے، اپنا ایک خوابوں کا گھر۔ میں نے بھی بنایا ایک خوابوں کا گھر۔ اب یہ خوابوں کے گھر کے لیے کوئی محل ہونا ضروری نہیں ہے، جھونپڑی بھی آپ کے خوابوں کا ایک محل ہو سکتی ہے، جہاں پہ سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو، چاہت ہو گھر کے مکینوں کے درمیان۔ وہ خوابوں کا ہی ایک گھر ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا گھر بے شک چھوٹا ہو، لیکن آپ کسی امیر رشتہ دار کے چلے جائیں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ کو اپنا بستر اپنا تکیہ یاد آتا ہے، آپ کو سکون کی نیند وہیں جا کے آتی ہے جو آپ کا اپنا بستر ہوتا ہے، اپنا تکیہ ہوتا ہے۔ میں جب پاکستان وزٹ کے لیے گئی ہوں، مجھے وہاں پہ ایسا ہی اپنا فیل ہوتا تھا جیسے میں مسافر ہوں، چاہے وہ ماں باپ کا گھر ہو، چاہے وہ سسرال کا گھر ہو، کیونکہ اپنا گھر تو یہیں پہ تھا، عادت یہیں کی تھی، رہنے کی عادت یہیں کی تھی۔ اب تو زندگی کا زیادہ حصہ کینیڈا میں گزر گیا، پاکستان کی بہت ساری یادیں ہیں، دل آج بھی وہیں جانے کو ہمکتا ہے۔ جب بھی کبھی کہیں وزٹ کا کبھی پلان کریں، ہم کوئی سوچیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے، تو ہم ہمیشہ پاکستان جانے کا ہی تصور کرتے ہیں۔ پاکستان سے خوبصورت خطہ ہمارے لیے دنیا کا اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا گھر ہمارا کینیڈا میں، ہم نے یہاں گھر بنایا۔ اس طرح سے ہمارے 2 گھر ہیں، 2 ہماری کنٹری ہیں، اور الحمدللہ سے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ڈریم ہے کہ وہ امریکہ اور کینیڈا جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہ ہماری روزی روٹی لکھی تھی، ہم بھی یہیں آ گئے۔ بہت خوبصورت دنیا ہے، بہت خوبصورت ملک ہے، بہت ساری سہولتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہت سارے رشتے ہیں جو پیچھے رہ گئے، بہت سارے رشتے، جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم زندہ چھوڑ کے آئے تھے۔ جب ہم دوبارہ جاتے ہیں تو وہ قبروں میں ملتے ہیں۔ میں بھی اپنی امی کو قبرستان میں ہی ملنے جاتی ہوں اب، اور میری زندگی کا سب سے بڑا ریگلیکٹ ہے کہ میں ان کے جنازے میں نہیں جا سکی۔ میں ان سے کچھ ماہ پہلے ہی مل کے آئی تھی، جو کہ میری آخری ملاقات ٹھہری۔ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ میں نے بہت سے پردیسی یہاں پہ ایسے دیکھے جن کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہوتے اور وہ سالوں سے بیٹھے ہیں اور پاکستان جا نہیں سکے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو اپنوں کو زندہ چھوڑ کے آئے اور ان کے جنازے بھی نکل گئے لیکن وہ جا نہیں سکے، اور کئی لوگ یہاں پہ مردہ حالت میں اپنے گھروں میں پائے گئے جو کہ اکیلے رہتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن گئے اور ان کے پیرنٹس اولڈ ہوم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ان کے بچوں نے ڈس اون کر دیا، زندہ ماں باپ کو مرا ہوا ظاہر کر دیا، ایسی پوسٹ لگا دی کہ ہماری تو ماں مر گئی یا ہمارا باپ مر گیا۔ بعد میں پتہ چلا
کہ وہ زندہ ہے لیکن ان کے لیے مر گیا۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ تڑپتے ہیں کہ وہ اپنوں سے جا کے، اپنے ماں باپ سے جا کے ملیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تو ایک دور، ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج واٹس ایپ نے فاصلے کچھ کم کر دیے، ویڈیو کالز نے کچھ فاصلے کم کر دیے، لیکن میں نے وہ دن بھی دیکھے جب لوگ پاکستان جانے والے کو بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے وہ حج پہ جا رہا ہو۔ ان کے لیے وہ بھی اتنا معتبر ہوتا تھا، اتنا ان کو اچھا لگتا تھا اس سے ملنا اور پاکستان کو سلام بھیجنا، دعائیں دینا۔ ان 26 سالوں میں بہت قصے، بہت کہانیاں دیکھی، بہت کردار دیکھے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح کے واقعات جو یہاں پہ ہوتے تھے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایکسپیرینس کیے۔ میں نے ایسی بھی لڑکی دیکھی جو بھاگ بھاگ کے پاکستان ہی واپس جاتی تھی، رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی یہاں پہ، کہتی تھی مجھے بالکل بھی نہیں رہنا۔ میاں بیچارہ منت کر کے لے کے آتا تھا، لیکن وہ ہر 2 مہینے بعد واپس لڑ کے پاکستان چلی جاتی تھی۔ لیکن میں نے وہ بھی بہت سے لوگ دیکھے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں آج اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کسی طرح سے امریکہ، کینیڈا یا یورپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اصل میں انسان کی فطرت میں ناشکرا پن بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے حالات سے، اپنی چیزوں پہ صبر شکر نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ دوسرے کی چیز کو جو ہے دیکھ کے چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی حاصل ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ نے وہی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں اکثر یہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ دوسرے کا منہ سرخ دیکھ کے یہ نہیں ہوتا کہ اپنا تھپڑ مار مار کے سرخ کر لیا جائے۔ آج بہت ساری میں نے آپ کے ساتھ دل کی باتیں کی، واقعی جو دل سے نکلی ہوئی تھیں، جو ایکسپیرینس اپنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اور جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے تھے، یہ میں چاہتی ہوں لینا، یہ میری ڈریم کار ہے، لیکن ان کی پرائسز سن کے ہی کانوں کو ہاتھ لگ گئے اور توبہ کر کے ہم تو باہر آ گئے۔ لیکن جو کار سجی ہوئی تھی وہ بھی کسی خوش نصیب کی ہوگی جو کہ آج ان کو ڈلیور کرنی تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا ہی خوبصورت سا پھول لگا کے اس کو ریڈی کیا ہوا تھا، ایک دلہن بنایا ہوا تھا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی ڈریم کار کون سی ہے؟